بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملاقات کا شرف اور احکامات شریعت دینے کے لیے کوہ طور پر 40 دنوں کے لیے بلا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر اللہ تعالیٰ سے دیدار کی خواہش کا اظہار کیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں فرماتے ہیں، اور ہم نے موسیٰ سے 30 رات کی میعاد مقرر کی اور 10 اور ملا کر اسے پورے 40 کر دیا۔ پھر اس کے پروردگار کی 40 رات کی میعاد پوری ہو گئی، اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ میرے کوہ طور پر جانے کے بعد تم میری قوم میں میرے جانشین ہو جاؤ، ان کی اصلاح کرتے رہنا اور شریروں کے رستے پر نہ چلنا۔ اور جب موسیٰ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر کوہ طور پر پہنچے اور ان کے پروردگار نے ان سے کلام کیا تو کہنے لگے کہ اے میرے پروردگار، مجھے جلوہ دکھا کہ میں تیرا دیدار بھی کروں۔ پروردگار نے فرمایا کہ تم مجھے ہرگز نہ دیکھ سکو گے، ہاں پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو، اگر یہ اپنی جگہ قائم رہا تو تم مجھ کو دیکھ سکو گے۔ جب ان کا پروردگار پہاڑ پر جلوہ نما ہوا تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش میں آئے تو کہنے لگے کہ تیری ذات پاک ہے اور میں تیرے حضور میں توبہ کرتا ہوں، اور جو ایمان لانے والے ہیں ان سب سے اول ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ، میں نے تم کو اپنے پیغام سے اور اپنے کلام کے ذریعے سے لوگوں سے ممتاز کیا ہے، لہٰذا جو میں نے تم کو عطا کیا ہے اسے لے لو اور میرا شکر بجا لاؤ۔ اور ہم نے تورات کی تختیوں میں ان کے لیے ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اسے مضبوطی سے پکڑے رہو اور اپنی قوم سے بھی کہہ دو کہ ان باتوں کو جو اس میں درج ہیں اور بہت بہتر ہیں پکڑے رہیں۔ میں عنقریب تم کو نافرمان لوگوں کا گھر دکھاؤں گا۔ جو لوگ زمین میں ناحق غرور کرتے ہیں ان کو اپنی آیتوں سے پھیر دوں گا۔ اگر یہ سب نشانیاں بھی دیکھ لیں تب بھی ان پر ایمان نہ لائیں، اور اگر راستے کا رستہ دیکھیں تو اسے اپنا رستہ نہ بنائیں، اور اگر گمراہی کی راہ دیکھیں تو اسے رستہ بنا لیں۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے غفلت کرتے رہے، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں اور آخرت کے آنے کو جھٹلایا ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ یہ جیسے عمل کرتے ہیں ویسا ہی ان کو بدلہ ملے گا۔ متعدد صحابہ کرام اور تابعین سے مروی ہے کہ 30 راتوں سے مراد ذی القعدہ کا پورا مہینہ اور ذی الحجہ کے 10 دنوں کے ساتھ 40 رات کی مدت مکمل ہوئی۔ اس روایت کی روشنی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا یہ شرف عید قربان کے دن حاصل ہوا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی تکمیل بھی اسی تاریخ کو ہوئی۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا حجاب بھی نور ہے، اگر وہ اس حجاب کو ہٹا دے تو اس کے چہرے اقدس کے انوار سے وہ تمام مخلوق جل جائے جس تک اس کی نظر پہنچتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چنگلی کی بالائی پور پر انگوٹھا رکھ کر اشارہ فرمایا کہ اس قدر تجلی فرمائی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انبیاء کرام میں سے مجھے دوسروں پر فضیلت نہ دو، کیونکہ قیامت کے دن لوگ بے ہوش ہو جائیں گے تو سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا۔ اس وقت میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کا ایک پایا پکڑے ہوئے ہیں، معلوم نہیں انہیں مجھ سے پہلے ہوش آ گیا ہوگا یا طور کی بے ہوشی کا بدلہ یہ ملے گا کہ وہ اس وقت بے ہوش نہیں ہوں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے تو ان کی قوم شیطان کے بہکاوے میں آ کر بچڑے کو پوجنا شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قوم کی اس حماقت کا علم ہوا تو اپنے بھائی ہارون علیہ السلام اور قوم پر سخت ناراض ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں فرماتے ہیں، اور قوم موسیٰ نے موسیٰ کے بعد اپنے زیور کا ایک بچڑا بنا لیا، وہ ایک جسم تھا جس میں سے بیل کی آواز نکلتی تھی۔ ان لوگوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ نہ ان سے بات کر سکتا ہے اور نہ ان کو رستہ دکھا سکتا ہے، اس کو انہوں نے معبود بنا لیا اور اپنے حق میں ظلم کیا۔ اور جب وہ نادم ہوئے اور دیکھا کہ گمراہ ہو گئے ہیں تو کہنے لگے کہ اگر ہمارا پروردگار ہم پر رحم نہیں کرے گا اور ہم کو معاف نہیں فرمائے گا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں نہایت غصے اور افسوس کی حالت میں واپس آئے تو کہنے لگے کہ تم میرے بہت برے جانشین ثابت ہوئے، کیا تم نے اپنے رب کے حکم پہنچنے سے پہلے جلدی کی؟
یہ کہا اور شدت غضب سے توریت کی تختیاں ڈال دیں اور اپنے بھائی کے سر کے بالوں کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے۔ اور انہوں نے کہا کہ بھائی جان، لوگ تو مجھے کمزور سمجھتے تھے اور قریب تھا کہ قتل کر دیں، سو ایسا کام نہ کیجیے کہ دشمن مجھ پر ہنسے اور مجھے ظالم لوگوں میں مت ملائیے۔ تب انہوں نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، مجھے اور میرے بھائی کو معاف فرما اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر، تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا ان پر پروردگار کا غضب واقع ہوگا اور دنیا کی زندگی میں ذلت نصیب ہوگی، اور ہم افطرا پردازوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں، اور جنہوں نے برے کام کیے پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لے آئے تو کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار اس کے بعد بخش دے گا کہ وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور جب موسیٰ کا غصہ ختم ہوا تو انہوں نے توریت کی تختیاں اٹھا لی اور جو کچھ ان میں لکھا تھا وہ ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت تھی جو اپنے رب سے ڈرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ میں فرماتے ہیں، اور اے موسیٰ، تم نے اپنی قوم سے آگے چلے آنے میں جلدی کیوں کی؟ کہا وہ میرے پیچھے آ رہے ہیں، اور اے پروردگار، میں نے تیری طرف آنے کی جلدی اس لیے کی کہ تو خوش ہو۔ فرمایا کہ ہم نے تمہاری قوم کو تمہارے بعد آزمائش میں ڈال دیا ہے اور سامری نے ان کو بہکا دیا ہے۔ اور موسیٰ غم اور غصے کی حالت میں اپنی قوم کے پاس واپس آئے اور کہنے لگے کہ اے میری قوم، کیا تمہارے پروردگار نے تم سے ایک اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا میری جدائی کی مدت تمہیں دراز معلوم ہوئی، یا تم نے چاہا کہ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے غضب نازل ہو، اور اس لیے تم نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا؟ وہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے اختیار سے تم سے وعدہ خلافی نہیں کی، بلکہ ہم لوگوں کے زیوروں کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھے، پھر ہم نے ان کو آگ میں ڈال دیا اور اسی طرح سامری نے ڈال دیا، تو اس نے ان کے لیے ایک بچڑا بنا دیا، یعنی اس کا قالب، جس کی آواز گائے کی سی تھی۔ تب لوگ کہنے لگے کہ یہی تمہارا معبود ہے اور موسیٰ کا بھی معبود ہے، مگر وہ بھول گئے ہیں۔ کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ وہ ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیتا اور نہ ان کے نفع اور نقصان کا کچھ اختیار رکھتا ہے؟ اور ہارون نے ان سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ لوگو، اس سے صرف تمہاری آزمائش کی گئی ہے اور تمہارا پروردگار تو اللہ ہے، سو میری پیروی کرو اور میرا کہا مانو۔ وہ کہنے لگے کہ جب تک موسیٰ ہمارے پاس واپس نہ آئے ہم تو اسی کی پوجا پر قائم رہیں گے۔ پھر موسیٰ نے ہارون سے کہا کہ ہارون، جب تم نے دیکھا کہ یہ گمراہ ہو رہے ہیں تو تم اس کو اس بات سے کس چیز نے روکا کہ تم میرے پیچھے نہ آئے؟ بھلا تم نے میرے حکم کے خلاف کیوں کیا؟ کہنے لگے کہ بھائی، میری داڑھی اور سر کے بالوں کو نہ پکڑیے، میں تو اس سے ڈرا کہ آپ یہ نہ کہیں کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میری بات کو ملحوظ نہ رکھا۔ پھر سامری سے کہنے لگے کہ سامری، تیرا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے ایسی چیز دیکھی جو اوروں نے نہ دیکھی، پس میں نے فرشتے کے نقش پا سے مٹی کی ایک مٹھی بھری، پھر اس کو بچڑے کے قالب میں ڈال دیا، اور مجھے میرے جی نے اس کام کو اچھا ظاہر کیا۔ موسیٰ نے کہا، جا، تجھ کو دنیا کی زندگی میں یہ سزا ہے کہ کہتا رہے کہ مجھے ہاتھ نہ لگانا، اور تیرے لیے ایک اور وعدہ ہے، یعنی عذاب کا، جو تجھ سے ٹل نہ سکے گا، اور جس معبود کی پوجا پر تو موتقف تھا اس کو دیکھ، ہم اسے جلا دیں گے، پھر اس کی راکھ کو اڑا کر دریا میں بکھیر دیں گے۔ تمہارا معبود اللہ ہی ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضرت ہارون علیہ السلام کے حق میں گواہی دی، فرمایا، موسیٰ کی واپسی تک تو ہم اسی کے مجاہد بنے بیٹھے رہیں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہارون علیہ السلام کے حق میں گواہی دی ہے کہ انہوں نے لوگوں کو بچڑے کی پوجا سے منع کیا تھا، لیکن لوگوں نے آپ کی بات نہ مانی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے کہا کہ ہم اسے جلا کر سمندر میں ریزہ ریزہ اڑا دیں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کو آگ میں جلا دیا۔ بائبل میں یہی لکھا ہے کہ اسے سمندر میں بکھیر دیا اور بنی اسرائیل کو اسے پینے کا حکم دیا۔ جس نے بچڑے کی پوجا کی تھی اس کے ہونٹوں پر اس کی راکھ چپک گئی۔ بعض کہتے ہیں کہ ان کے رنگ زرد ہو گئے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اصل بات یہی ہے کہ تم سب کا معبود برحق صرف اللہ ہی ہے، اس کے سوا کوئی پرستش کے لائق نہیں، اسی کا علم تمام چیزوں پر حاوی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بچڑے پوجنے والوں کی توبہ قبول نہیں کی جب تک انہیں سزا کے طور پر قتل نہیں کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، بچڑے کو معبود بنا کر تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اب تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو، اپنے کو آپس میں قتل کرو، تمہاری بہتری اللہ کے نزدیک اسی میں ہے، پھر اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔
وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ ایک دن جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی تھی انہوں نے اللہ کے حکم سے ہاتھوں میں تلواریں لے لی۔ اللہ نے ان پر دھند بھیج دی تاکہ قریبی رشتہ دار اپنے رشتہ دار کو نہ پہچان سکے۔ پھر انہوں نے حملہ کر کے ان سب کو قتل کر دیا۔ کہتے ہیں انہوں نے اس صبح 70,000 افراد قتل کیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے 70 علماء کے ساتھ کوہ طور پر توبہ کے لیے حاضر ہوئے تو وہاں ایک اور آزمائش کا سامنا کرنا پڑا۔ اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں فرماتے ہیں، اور موسیٰ نے اس میعاد پر جو ہم نے مقرر کی تھی اپنی قوم کے 70 آدمی منتخب کر کے کوہ طور پر حاضر کیے۔ جب ان کو زلزلے نے پکڑا تو موسیٰ نے کہا کہ اے پروردگار، اگر تو چاہتا تو ان کو اور مجھ کو پہلے ہی ہلاک کر دیتا۔ کیا تو اسی فعل کی سزا جو ہم میں سے بے عمل لوگوں نے کیا ہے ہمیں ہلاک کرے گا؟ یہ تو تیری طرف سے آزمائش ہے، اس سے تو جسے چاہے گمراہ کرے اور جسے چاہے ہدایت بخشے۔ تو ہی ہمارا کارساز ہے، سو ہمارے گناہ بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے، اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی۔ ہم تیری طرف رجوع کر چکے۔ فرمایا کہ جو میرا عذاب ہے اسے تو جس پر چاہتا ہوں نازل کرتا ہوں، اور جو میری رحمت ہے وہ ہر چیز پر محیط ہے۔ میں اس کو ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو پرہیزگاری کرتے اور زکوٰۃ دیتے اور ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ جو ایسے رسول، نبی امی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع کرتے ہیں کہ اوصاف کو وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ انہیں نیک کام کا حکم دیتے ہیں اور برے کام سے روکتے ہیں، اور پاک چیزوں کو ان کے لیے حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو ان پر حرام ٹھہراتے ہیں، اور ان پر جو بوجھ اور طوق تھے وہ اتارتے ہیں۔ سو جو لوگ ان پر ایمان لائے اور ان کی رفاقت کی اور انہیں مدد دی، اور جو نور ان کے ساتھ نازل ہوا ہے اس کی پیروی کی، وہی مراد پانے والے ہیں۔ امام محمد بن اسحاق رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے 70 افضل ترین افراد کا انتخاب کیا اور انہیں فرمایا، اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر توبہ کرو اور اپنی قوم کے لیے معافی کی دعا کرو، روزہ رکھو، غسل کرو اور اپنے کپڑے پاک کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے مقرر کیے ہوئے وقت پر انہیں لے کر طور سینا پر تشریف لے گئے۔ آپ اللہ کے حکم اور اجازت ہی سے وہاں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ ان 70 افراد نے اللہ کا کلام سننے کی خواہش ظاہر کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ایسا ہی ہوگا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کے قریب پہنچے تو بادل نے پورے پہاڑ کو چھپا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور بادل کے اندر داخل ہو گئے اور دوسروں سے فرمایا، قریب آ جاؤ۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف حاصل ہوتا، آپ کے چہرہ مبارک پر اس قدر روشن نور آ جاتا تھا کہ کوئی انسان آپ کی طرف نظر اٹھا کر دیکھ نہیں سکتا تھا۔ چنانچہ آپ کے اور ان افراد کے درمیان ایک پردہ حائل ہو گیا۔ جب یہ حضرات بادل میں داخل ہوئے تو سر بسجود ہو گئے۔ انہوں نے سنا کہ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہیں کہ یوں کریں اور یوں نہ کریں۔ جب اللہ تعالیٰ احکامات دے چکا تو موسیٰ علیہ السلام پر سے بادل ہٹ گیا۔ تب ان لوگوں نے کہا، سورہ بقرہ میں ہے، جب تک ہم اپنے رب کو سامنے نہ دیکھ لیں آپ پر یقین نہ کریں گے۔ اس پر ایک کڑک کی آواز آئی اور ان کی جانیں جسموں سے نکل گئی، وہ مر گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام عجز و نیاز کے ساتھ دعا کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، سورہ اعراف میں ہے، اے میرے پروردگار، اگر تجھ کو یہ منظور ہوتا تو اس سے قبل ہی ان کو اور مجھ کو ہلاک کر دیتا۔ کیا تو ہم میں سے چند بے وقوفوں کی حرکت پر سب کو ہلاک کر دے گا؟ یعنی ہم میں سے جن بے وقوفوں نے بچڑے کی پوجا کی ہے ان کی وجہ سے ہمیں نہ پکڑنا، کیونکہ ہم ان کے عمل سے لا تعلق اور بیزار ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان پر زلزلے اور کڑک کا عذاب اس لیے آیا کہ انہوں نے اپنی قوم کو بچڑا پوجنے سے منع نہیں کیا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں فرماتے ہیں، اور جب ہم نے ان کے سروں پر پہاڑ اٹھا کھڑا کیا گویا کہ وہ سائبان تھا، اور انہوں نے خیال کیا کہ وہ ان پر گرا چاہتا ہے، تو ہم نے کہا کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑے رہو اور جو اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرو تاکہ بچ جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر علماء بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام توریت کی تختیاں لے کر آئے تو بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ اسے قبول کریں اور پختہ عزم کے ساتھ اس پر عمل کریں۔ انہوں نے کہا، تختیاں ہمیں دکھائیے، اگر وہ احکام آسان ہوئے تو ہم مان لیں گے۔
موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بلکہ تمام کو قبول کرو۔ دونوں طرف سے کئی بار یہ بات کہی گئی۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا تو انہوں نے پہاڑ کو اٹھا کر ان لوگوں کے سروں پر اس طرح معلق کر دیا گویا وہ بادل ہو، اور ان سے کہا گیا اگر قبول نہیں کرو گے تو یہ پہاڑ تم پر گر پڑے گا۔ تب انہوں نے قبول کیا، انہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو انہوں نے اس طرح سجدہ کیا کہ کنکھیوں سے پہاڑ کی طرف بھی دیکھ رہے تھے۔ یہودیوں میں اب تک اسی طرح سجدہ کرنے کا رواج باقی ہے۔ وہ کہتے ہیں کوئی سجدہ اس سجدے سے عظیم نہیں ہو سکتا جس کے ذریعے سے ہم سے عذاب ٹل گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اس کے بعد بھی پھر گئے، اس کا مطلب ہے کہ اتنا عظیم معاہدہ ہو جانے کے بعد بھی تم نے اپنے وعدے توڑ دیے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں پھر اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم نقصان اٹھانے والے ہو جاتے۔